اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد افضل صلواتک وبارک وسلم منک حمید مجید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل مستلق علی فراشہ اذ رفع راسہ فنظر الی النجوم فقال اشہد ان لک ربا وخالقا اللہم اغفر لی فنظر اللہ الیہ فغفر له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عبادت کالتفکر۔ قرآن شریف کو دوسری الہامی کتابوں پر جو غیر معمولی امتیاز اور غیر معمولی فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے بار بار بہت دفعہ بہت جگہ پر صحیفہ قدرت، اس کائنات پر، اس صحیفہ فطرت پر کو مشاہدہ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ اب پڑھنے کا وقت نہیں، اور بہت سی احادیث میں یہ مضمون پایا جاتا ہے۔ ایک نقشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عجیب کھینچا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، آپ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سب سے عجیب بات بتائیں جو آپ کو بہت ہی غیر معمولی لگی ہو۔ حضرت عائشہ رو پڑیں اور فرمایا کہ دیکھو، ان کی تو سب باتیں ہی عجیب تھیں، لیکن ایک بات میں بتاتی ہوں کہ ایک دن حضور تشریف لائے، آ کر بستر پر لیٹ گئے میرے ساتھ، لیکن پھر کہا عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں آج ساری رات اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا حضور، جہاں تک میری خواہش کا تعلق ہے میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، آپ کی محبت چاہتی ہوں، لیکن بہرحال میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ حضور کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، عبادت شروع کی اور رونا شروع کیا، اور روتے گئے اور روتے گئے اور روتے گئے، اور ساری رات گریہ اور بکا میں گزری، اس حد تک کہ صبح جب حضرت بلال نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے تو اس وقت بھی حضور رو رہے تھے، انہوں نے بھی آواز سن لی، تو انہوں نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے، نہ آپ کا کوئی پرانا گناہ نہ آپ کا آئندہ گناہ، آپ کیوں روتے ہیں؟ میں دیکھو، میں خدا کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، لیکن آج کی دقت کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، یہی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کی پیدا کردہ کائنات میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کائنات پہ کی تخلیق پر تفکر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات پر غور کرنے کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے جو دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل، وہ 4 قسم کے ہیں، یعنی 4 قسم کے دلائل کا مجموعہ ہے، 4 دلیلیں نہیں ہیں بلکہ 4 قسم کے دلائل کا مجموعہ ہے۔ ایک تو خدا تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو کئی رنگ میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت قرآن شریف نے پیش کیا ہے۔ دوسرے، خدا تعالیٰ کے رسول جو آتے ہیں، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ 2 دلائل تو نہایت پختہ، قطعی، یقینی براہین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرے قسم کے 2 دلائل جو قرآن شریف نے دیے ہیں وہ نسبتاً ثانی ہیں، وہ بھی بڑے مضبوط ہیں لیکن نسبتاً ثانی حیثیت کے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے صحیفہ قدرت کو، صحیفہ فطرت کو خدا تعالیٰ نے کائنات اللہ تعالیٰ کی ہستی کے وجود کے دلائل کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ اور دوسرے، خود انسان کا اپنا نفس جو ہے اس پہ ایک چھاپ ہے خدا تعالیٰ کے وجود کی، خدا تعالیٰ کی ہستی کی، اس کو بھی خدا تعالیٰ نے ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت قرار دیا ہے۔ تو آج کے درس کا تعلق
کائنات کے نظام اور کائنات کے نظام میں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے اشارے دلائل بہت مضبوط دلائل کی شکل میں موجود ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے. بہت سی آیات ہیں قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک جگہ فرماتا ہے پھل درختوں کے بارے میں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینہ، پھل جب پکتا ہے پک رہا ہے اس کو دیکھو، پھر جب پک چکتا ہے پھر اس پر بھی غور کرو. تو کائنات کے ہر پہلو پر، آسمان پر اور زمین پر اور درختوں پر اور پودوں پر، بادلوں پر، ہر چیز پر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں غور کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے. ایک حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں بڑا ایک دلچسپ مضمون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر نظر ڈالی اور فرشتوں ستاروں کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ستاروں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں ایک پیدا کرنے والا اور ایک تمہارا رب موجود ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی بات پر بخش دی کہ اس نے کائنات پر غور کر کے اس کی ہستی کے متعلق ایک احساس اس کو پیدا ہوا کہ ہاں ان ستاروں کا بھی کوئی خالق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بہت جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے. وقت کی اجازت نہیں دیتا ورنہ ان سارے حوالوں کو پڑھنے کو دل کرتا ہے. مختصراً میں 3 حوالے آج پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں دیکھو عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی. اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے. پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور نہ رات جو مظہر ماہتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے. یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا. اگر ان کا در پردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم بھرم ہو جائے. یہ دلیل حید پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے، کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں کہ جن کے تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے. یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ تو ٹکراتے ہیں، نہ بال بھر رفتار بدلتے، اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے، نہ ان کی کلوں پرزوں میں کچھ فرق آیا. اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیوں کر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے. انہی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی. ایک جگہ حضور فرماتے ہیں خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفہ شیشوں سے کیا گیا ہے، اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے. اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے، اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسے کہ پانی سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ در حقیقت وہ شیشے ہیں مگر صاف اور شفاف. سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب اور ماہتاب وغیرہ، یہ وہی صاف شیشے ہیں جن کی غلطی سے پرستش کی گئی، اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردے میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہی شیشوں کی طرف اس کام کو منسوب کر رہے ہیں جو ان کے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے. یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے سرہن ممرد من قواریدہ. غرض چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات نہایت خاموش ہونے کے پھر بھی نہایت روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہے، اس لیے اس کی شناخت کے لیے
صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود کہ ترتیب ابلغ اور محکم کو جو صدہا جائبات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے، بلکہ حیات اور طبی اور فلسفے میں وہ مہارتیں پیدا کیں کہ گویا زمین اور آسمان کے اندر دھنس گئے، مگر پھر بھی شکوک و شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات پر نہ غور کرنے والوں کے لیے انذار بھی فرمایا ہے، تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ ایک تو ابھی اس میں ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس آیت کے نازل ہونے پر کائنات کو غور نہیں کرتے۔ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا انتہیت الی السماء السابعۃ، پھر میں 7ویں آسمان پر پہنچا، فنظرت فاذا انا فوقی برعد و صواعق، میں نے دیکھا کہ میرے اوپر گرج اور بجلیاں چمک رہی ہیں۔ ثم اتیت علی قوم، پھر میں نے ایک نظارہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، بطونہم، ان کے پیٹ، کل بیوت فیہا الحیات، ایسے گھروں کی طرح ہیں جن میں سانپ پھر رہے ہوں، ترا من خارج بطونہم، اور باہر سے ان کے وہ پیٹ نظر آتے ہیں۔ فقلت من ہؤلاء، میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ قال الشیاطین، اس نے کہا یہ شیطان ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ شیطان، ان شیطانوں کی شرارت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یحرفون علی اعین بنی آدم، یہ بنی آدم کی آنکھوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ یحرفون ہے، مگر کتاب میں یحرفون ہی لکھا ہوا ہے۔ یحرفون علی اعین بنی آدم، یہ بنی آدم کی آنکھوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ اس ٹیڑھا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا لا یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ جو آسمان و زمین کی کائنات ہے اس میں انسان غور نہیں کرتا، مشاہدہ نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں شیاطین کے زیر اثر۔ ولولا ذالک لرأت العجائب، اگر شیاطین کا یہ تسلط ان کی آنکھوں پر نہ ہو تو اس کائنات میں عجیب و غریب نظارے ان کو نظر آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن شریف نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کائنات کو مشاہدہ کرنے، اس پر غور کرنے، اس پر تدبر کرنے پر غیر معمولی زور دیا ہے۔ اللہم صلی اللہ